بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائنس اور کلاس ہے 10th۔ آج آپ کا فرسٹ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم چیپٹر 1 کے کچھ ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے پروگرامنگ ٹیکنیکس۔ یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے تو اس میں ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم، اور یہ بک کے پیج نمبر 9 پہ دیا گیا ہے، اور اسی کے جو سب ٹاپکس ہیں اس میں انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم میں آ جاتا ہے ڈیفائننگ دا پرابلم، یہ پیج نمبر 9 پہ ہے۔ اس کے بعد انالائزنگ دا پرابلم، یہ بھی پیج نمبر 9 پہ ہے۔ پلاننگ دا سلوشن آف دا پرابلم، اور یہ پیج نمبر 10 پہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے کینڈیڈ سلوشنز آف اے پرابلم، یہ پیج نمبر 11 پہ ہے۔ اور آخری جو ٹاپک ہے سلیکٹ دا بیسٹ سلوشن، اور پیج نمبر یہ 11 پہ ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے ادھر سمجھنے کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے ان کو لرن کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ یہ ٹاپک جو ہے جیسے پہلا ٹاپک انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم، یہ بک کے پیج نمبر 9 پہ ہے، یہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پہ آ جاتا ہے ڈیفائننگ دا پرابلم، اور اس کے پرابلم 1 پرابلم 2 دو ایگزامپلز ہیں۔ اسی طرح جو ہے انالائزنگ دا پرابلم جو ہے یہ بھی پیج نمبر 9 پہ ہے۔ اور پیج نمبر 10 پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ کنٹینیو ہے پچھلے پیج سے، اور اس کے بعد یہ ایگزامپل کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے پلاننگ دا سلوشن آف دا پرابلم، یہ پیج نمبر 10 پہ ہے۔ اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 11 پہ ہے کینڈیڈ سلوشن آف اے پرابلم، یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اور اسی پیج پہ ہے سلیکٹ دا بیسٹ سلوشن، اور اس میں 3 چیزیں سپیڈ، کاسٹ اور کمپلیکسٹی آ جاتی ہے۔ یہ بھی سمجھنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لینا اسی ویک میں۔ بک کے پیج نمبر 9 پہ پہلا ٹاپک دیا گیا انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم۔ یہ پڑھنے سے پہلے یہ ہم جنرل ڈسکشن کرتے ہیں کہ پرابلم کسے کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ بک میں نہیں دی گئی لیکن اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ پرابلم کسے کہتے ہیں؟ اینی جاب، ورک اور ٹاسک ٹو بی ڈن، کوئی بھی کام، جاب، ورک یا ٹاسک، کوئی بھی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، تینوں کا سیم میننگ ہے۔ ٹو بی ڈن، کوئی بھی کام جو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے پرابلم کہا جاتا ہے۔ ایگزامپل آف سم کامن پرابلم ان ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی میں جو مختلف پرابلمس کی چند ایک ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ مختلف مسائل سے یا مختلف کاموں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ان کاموں کو پرابلم کہا جاتا ہے۔ جیسے ان کی چند ایک ایگزامپل ہے، ہاؤ ٹو ریچ کالج ان ٹائم، یعنی کہ کالج ٹائم پہ پہنچنا ہے ہم نے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہاؤ ٹو فائنڈ ایوریج مارکس آف اے اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ کے ایوریج مارکس فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاؤ ٹو پریپیئر ٹی، چائے بنانی ہے تو اس کو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے بنایا جائے گا۔ ہاؤ ٹو بائی اے کیلکولیٹر فرام مارکیٹ، مارکیٹ سے کیلکولیٹر ہم خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہاؤ ٹو obtain گڈ مارکس ان ایگزامینیشن، ایگزامینیشن میں ہم اچھے مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے حاصل کریں گے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ ہاؤ ٹو مینیج اوور ٹائم فار اسٹڈی، اسٹڈی کے لیے ہم اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں، یعنی کہ کون سے سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میتھ کے لیے کتنا ٹائم ہے، فزکس کے لیے کتنا ہے، کمپیوٹر کے لیے کتنا ہے، اردو اور انگلش کے لیے کتنا ہے، کتنا کھیل کے لیے، تو اپنے ٹائم کو ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ مختلف مسائل ہیں، مختلف پرابلم ہیں، تو ہم ان کو کیسے سالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف مسائل ہم نے دیکھا، پرابلم کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی جاب، ورک یا ٹاسک جو کہ ہم کرنا ہوتا ہے ہم نے، اسے پرابلم کہا جاتا ہے۔ اب پرابلم سالونگ، پرابلم سالونگ کسے کہتے ہیں؟ اٹ از اے پروسیس آف فائنڈنگ سالوشن ٹو پرابلمس انکاؤنٹرڈ ان لائف، یہ جو ہے زندگی میں پیش آنے والے، انکاؤنٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے درپیش یا پیش آنے والے مسائل جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حل تلاش کرنے کا عمل ہے۔ پروسیس کا مطلب عمل ہے، فائنڈنگ سالوشن ٹو پرابلمس، مسائل کے حل تلاش کرنے کا عمل ہے۔ کون سے مسائل؟ انکاؤنٹرڈ ان لائف، جو زندگی میں پیش آتے ہیں۔
ٹاپک چل رہا ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم. پہلے ہم نے پرابلم کو دیکھا لاسٹ سلائڈ پہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرابلم سالونگ کیا ہوتا ہے. اب ہے کہ پرابلم سالونگ ان کمپیوٹر سائنس، چونکہ ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس، تو اس میں اگر مختلف جو پرابلمز ہیں، یعنی کہ مختلف مسائل جو ہیں ان کو سالو کیسے کیا جائے گا کمپیوٹر سائنس میں، یعنی کہ مختلف اگر کوئی ڈیمانڈز ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں لوگوں کی طرف سے، یا مختلف سافٹ ویئر یعنی کہ بنانے کی مطلب ریکوائرمنٹ ہے، تو کمپیوٹر سائنس میں وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کیسے بنائے جائیں گے، یعنی کہ ان پرابلمز کو کیسے سالو کیا جائے گا. کمپیوٹر از اے جنرل پرپز الیکٹرانک مشین. کمپیوٹر جو ہے ایک جنرل پرپز الیکٹرانک مشین ہے. جنرل پرپز کا مطلب اس سے مختلف طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں، مختلف فیلڈ میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مختلف طرح کے سافٹ ویئر جو ہے اس میں بنائے جا سکتے ہیں. انوینٹڈ ٹو ہیلپ پیپل، یہ اس لیے بنائی گئی تاکہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے. سالو ویریس پرابلم، کہ وہ مختلف پرابلمس کو حل کر سکیں، مختلف پرابلمس کو مختلف طرح کے سافٹ ویئر جو ہے اس میں بنا سکیں. کمپیوٹر مسٹ بی پروگرامڈ بائی ہیومن بینگس ٹو پرفارم ویریس ٹاسک. کمپیوٹر جو ہے اپنے آپ سے کوئی کام نہیں کرتا، مطلب بلکہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ، کوئی ٹاسک جو جاب پرفارم کرنی ہو، سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہو، تو پروگرامرز نے یا ہیومن بینگز نے اس کو مسٹ بھی پروگرام، اس کی پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ اس کو سیٹ آف انسٹرکشن جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، اس کو پروگرام دینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ پرابلم جو ہے سالو ہوتا ہے. ادروائز کمپیوٹر اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا. تو جنرلی کمپیوٹر میں پرابلم سالو کرنے کا کیا میتھڈ ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا یا پرابلم کو حل کرنے کا. پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں انالائز دا پرابلم. پرابلم کو انالائز کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا پراپرلی جو ہے تجزیہ کرتے ہیں، اس کو سوچ وچار اس کے بارے میں کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ بریک اٹ ڈاؤن انٹو پارٹس، اس کو مختلف چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد فائنڈ دا الگوریتم، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم الگوریتم لکھتے ہیں. یہ آگے ہم پڑھیں گے الگوریتم کیا ہوتا ہے. یہ الگوریتم کیا کرتا ہے، دیٹ ڈسکرائب دا فلو آف کنٹرول، جو یہ بتاتا ہے کہ جو آپ نے انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں ان میں کون سی انسٹرکشن کس ترتیب سے چلے گی، ٹھیک ہے، یا کس شرط پہ چلے گی. اینڈ دین رائٹ اے سیٹ آف انسٹرکشن، اور پھر اس الگوریتم کو دیکھتے ہوئے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز لکھتا ہے دیٹ مشین کین فالو. یہ جو الگوریتم ہوتا ہے یہ انگلش میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھی جاتی ہیں، جس کو کمپیوٹر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور پھر اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے مطلوبہ جو پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے حل کرتا ہے، یا اس کا رزلٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم، یہ بک کے پیج نمبر 9 پہ ہے، اور یہ بک میں سے ہے. اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے. سالونگ پرابلم از دا مین ٹاسک آف کمپیوٹر سائنس وچ از دا جاب آف کمپیوٹر پروگرامر. پرابلم سالونگ ہم پڑھ چکے ہیں، یا سالونگ پرابلم کو سالو کرنا، اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پہلے دیکھی ہے. از دا مین ٹاسک آف کمپیوٹر سائنس، یہ کمپیوٹر سائنس کا جو مین ٹاسک ہے پرابلم کو سالو کرنا. وچ از دا جاب آف کمپیوٹر پروگرامر، اور یہ پرابلم جاب کس کی ہے، یہ ٹاسک کس کا ہے، یہ کمپیوٹر پروگرامر کا ہے کہ وہ کس طرح پرابلم کو کمپیوٹر پہ سالو کرتا ہے. پروگرامر مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ اے ہیومن سالوز اے پرابلم. پروگرامر کو پہلے ضرور یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاؤ ہیومن سالوز اے پرابلم، کہ پرابلم کو انسان کیسے سالو کرتا ہے، یعنی کہ پرابلم کو سالو کرنے کے کون سے سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے. پہلے یعنی کہ انسان اس کو کس طرح سالو کرتا ہے. اینڈ دین ٹرانسلیٹ اٹ انٹو اے سیٹ آف انسٹرکشنز ان اے پروگرامنگ لینگویج. تو پھر ان سیٹ آف سٹیپس کو دیکھتے وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو سیٹ آف انسٹرکشنز میں. اور یہ سیٹ آف انسٹرکشن کس میں لکھی جاتی ہیں، ان پروگرامنگ لینگویج، کسی پروگرامنگ لینگویج جیسے سی پلس پلس، جاوا، ویژول بیسک، کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہو سکتی ہے. دیٹ اے کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ اینڈ ایگزیکیوٹ، ان پروگرامنگ لینگویجز کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور پھر ان کی جو انسٹرکشن ہے ان کو وہ ایگزیکیوٹ کا مطلب چلا دیتا ہے، ان کی تعمیل کر لیتا ہے، ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. The following 5 steps are involved in problem solving on a computer. کمپیوٹر پہ پرابلم سالو کرنے کے لیے یہ 5 سٹیپس جو نیکسٹ ہم پڑھیں گے وہ یہ ہیں. جو 5 سٹیپس پرابلم سالونگ میں انوالو ہیں،
پہلا ہے ڈیفائننگ دا پرابلم، سیکنڈ ہے انالائزنگ دا پرابلم، تھرڈ ہے پلاننگ دا سلوشن آف دا پرابلم، فورتھ ہے کینڈیڈ سلوشنز آف اے پرابلم، اور لاسٹ ہے سلیکٹ دا بیسٹ سلوشن۔ یہ آگے ہم ان کی ڈیٹیل ون بائی ون کر کے جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ڈیفائننگ دا پرابلم، مسئلے کی وضاحت کرنا، مسئلے کو واضح کرنا، مسئلے کے بارے میں بتانا، یہ جو ہے فرسٹ سٹیج ہے پرابلم سالونگ کی۔ ڈیفائننگ دا پرابلم، مسئلے کی وضاحت، اس کو واضح کرنا، از دا انیشیل سٹیج آف پرابلم سالونگ، یہ مسئلے کو حل کرنے کی ابتدائی سٹیج ہے۔ کیونکہ مسئلے کو حل کرنے کی جو ابتدائی سٹیج ہے وہ پرابلم کے بارے میں اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم بفور دا پروگرامر اسٹارٹس ورکنگ آن اٹس سلوشن۔ پروگرامر جو ہے اس کے سلوشن پر کام کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرے، کہ مسئلے کو سمجھے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرے۔ ہم انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم پڑھ رہے ہیں اور اس میں پہلا ٹاپک ہے ڈیفائننگ دا پرابلم۔ یہ لاسٹ بھی پہلے ہم نے پڑھا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دا فالوئنگ آر دا اسٹیپس ٹو پراپرلی ڈیفائن اینڈ انڈرسٹینڈ دا پرابلم۔ یہ نیچے دیے گئے جو اسٹیپس ہیں یہ کس لیے؟ ٹو پراپرلی ڈیفائن اینڈ انڈرسٹینڈ دا پرابلم، پرابلم کو یا مسئلے کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کرنے میں اور اس کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا جو ہے ضروری ہوتا ہے ان سٹیپس کا۔ پہلا ہے کہ کیئرفلی ریڈ دا پرابلم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ ٹیلس۔ کیئرفلی ریڈ دا پرابلم، پرابلم کو، مسئلے کو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ریڈ کیجئے، پڑھیے، ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ ٹیلس، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کہتا ہے اس کو۔ فائنڈ آؤٹ واٹ پرابلم آسک ٹو ڈو، اس میں کیا کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنڈ آؤٹ واٹ دا پرابلم آسک ٹو ڈو، اور یہ بھی معلوم کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ پرابلم جو ہے کیا کرنے کو کہتا ہے، یعنی کہ اس میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کیا آؤٹ پٹ چاہیے ہمیں اس سے۔ واٹ انفارمیشن کین بی اوبٹین فرام دا پرابلم، اور جو پرابلم کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس سے ہمیں کون سی معلومات جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، اس سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے۔ واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی کیلکولیٹڈ ایز دا سولوشن آف دا پرابلم، اور مسئلے کے حل کے طور پر کس چیز کو کیلکولیٹ کرنا جو ہے وہ درکار ہے، کون سی چیز ریکوائرڈ ہے جس کو کیلکولیٹ کیا جائے۔ تو ایسی ساری باتوں کا دھیان رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم پرابلم کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کریں گے یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم اس کا پراپر سلوشن جو ہے وہ فائنڈ نہیں کر سکتے۔ ڈیفائننگ دا پرابلم میں ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، بک میں ہے پرابلم 1۔ A person is unhappy with the product or service he or she has purchased from a company. A person is unhappy، ایک آدمی جو ہے وہ ناخوش ہے with the product or service he or she purchased from a company۔ ایک پروڈکٹ سے کوئی اس نے چیز خریدی ہے یا کوئی سروس وغیرہ لی ہے، ٹھیک ہے، he اور شی پرچیز فرام اے کمپنی، ایک کمپنی سے اس نے یا کوئی چیز پرچیز کی ہے یا اس سے کوئی چیز وغیرہ ٹھیک کروائی ہے یا سروس وغیرہ یعنی کہ لی ہے، اور وہ اس سے وہ کیا ہے، انہیپی ہے۔ اب یہ پرابلم 1 ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے ایک چیز، اس میں کیا کہا گیا، یعنی کہ ایک آدمی نے ایک کمپنی سے ایک چیز پرچیز کی ہے، کوئی چیز لی ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ ناخوش ہے، تو یہ چیز جو ہے نا کلیئرلی ڈیفائن کر دیتی ہے کہ پرابلم کیا ہے۔ آفٹر ریڈنگ دا ابو اسٹیٹمنٹ وی انڈرسٹینڈ دیٹ اے کسٹمر ہیز پرچیز اینی پروڈکٹ اور سروس فرام اے کمپنی اینڈ ناؤ دا کسٹمر از ناٹ سیٹسفائیڈ ود اٹ۔ تو اس اسٹیٹمنٹ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ویل ڈیفائنڈ جو ہے پرابلم ہے، کہ اس میں اسٹیٹمنٹ کو کلیئرلی جو ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے پڑھتے ہوئے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ دس اسٹیٹمنٹ ڈیفائنز دا پرابلم کلیئرلی اینڈ ریکوائرز دا سلوشن۔ تو اس میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پرابلم کو بھی پتہ چل گیا ہے اور پھر ہمیں اس کا جو حل چاہیے۔ اٹ از اے جنرل ٹائپ آف پرابلم، یہ ایک عام ٹائپ کا جو ریئل لائف میں عام ایگزامپل ہوتی ہے کمپیوٹر سے ہٹ کے، اس کی ایک ایگزامپل ہے۔
ڈیفائننگ دا پرابلم. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں پرابلم کی. فائنڈنگ ایوریج مارکس آف اے اسٹوڈنٹ. ایک اسٹوڈنٹ کے ایوریج مارکس جو ہے فائنڈ کرنے ہیں. تو یہ جو پرابلم 2 ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ کے ایوریج مارکس فائنڈ کرنے ہیں, تو اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. یہ کلیئرلی ڈیفائنڈ پرابلم ہے جس میں بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ کے ایوریج مارکس جو ہے فائنڈ کرنے ہیں. تو اٹ از کلیئر فرام دا پرابلم اسٹیٹمنٹ دیٹ ایوریج مارکس آف اے اسٹوڈنٹ ہیو ٹو بی فاؤنڈ, کہ اسٹوڈنٹ کے ایوریج مارکس جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں. تو پہلے جو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی وہ تھی جنرل ٹائپ کی, اور یہ ہے نومیرک ٹائپ کی ایک ایگزامپل ہے, ایک نومیرک پرابلم کی ایگزامپل ہے. انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم یہ مین ٹاپک ہے, اور اس کا سب ٹاپک ہے انالائزنگ دا پرابلم, یہ سیکنڈ ٹاپک ہے. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ڈیفائننگ دا پرابلم, اور اب ہے انالائزنگ دا پرابلم. اس میں کیا ہوتا ہے, ایٹ دس اسٹیج آف پرابلم سالونگ, پرابلم کو سالو کرنے کی اس اسٹیج پہ, اس مرحلے میں ہم کیا کرتے ہیں, دا پروگرامر انویسٹیگیٹس دا پرابلم. وہ پرابلم کی مسئلے کی جو ہے انویسٹیگیٹس کرتا ہے, یعنی کہ اس کی تحقیقات کرتا ہے. اینڈ گیدرز ایز مچ انفارمیشن ایز پاسبل, اور زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے. کس لیے, ٹو فائنڈ اے سلوشن, ایک حل تلاش کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے نا وہ اکٹھی کرتا ہے. اس لیے وہ جو ہے پرابلم کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کی تحقیقات کرتا ہے, تاکہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں اور ہم کوئی ایک حل جو ہے, بہترین حل جو ہے وہ تلاش کر سکیں. Analyzing the problem. The following question are to be asked to analyze the problem. پرابلم کو انالائز کرنے کے لیے یہ مندرجہ ذیل یا نیچے دیے گئے جو کویشچن ہیں یہ پوچھے جا سکتے ہیں. پہلا, از اٹ پاسبل ٹو سالو دا پرابلم آن اے کمپیوٹر. کیا کسی کمپیوٹر پہ پرابلم کا جو حل ہے, پرابلم کو سالو کرنا جو ہے وہ ممکن ہے, کیونکہ کمپیوٹر پہ پرابلم کا حل جو ہے ممکن ہے کہ نہیں, کمپیوٹر کے ذریعے جو پرابلم ہے وہ سالو کیا جا سکتا ہے یا نہیں. واٹ از ٹو بی ڈن ٹو فائنڈ دا سلوشن آف دا پرابلم. پرابلم کے سلوشن کو تلاش کرنے کے لیے, یعنی کہ مسئلے کے حل کو تلاش کرنے کے لیے واٹ از ٹو بی ڈن, کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسئلے کے حل کے تلاش کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں. واٹ از دا پراپر سیکوینس آف اسٹیپس ٹو سالو دا پرابلم. مسئلے کو حل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جو اسٹیپس ہے ان کی مناسب ترتیب کیا ہوگی. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, پھر ان اسٹیپس کو ارینج کیا جاتا ہے, ترتیب دیا جاتا ہے. تو وہ ترتیب کے بارے میں, یعنی کہ جو اس کے اسٹیپس ہیں پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, ان کی ترتیب کیا ہوگی, یہ پوچھا گیا اس میں. انالائزنگ دا پرابلم, اس میں نیکسٹ کویشچن جو آ سکتے ہیں کویشچن کو, پرابلم کو انالائز کرنے کے لیے, واٹ آر دا انپٹس اینڈ واٹ آؤٹ پٹ از ریکوائرڈ. جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے کس طرح کے انپٹس جو ہے, کس طرح کا ڈیٹا جو پرووائڈ کیا جائے گا, اینڈ واٹ آؤٹ پٹ از ریکوائرڈ, اور اس سے ہمیں کیا آؤٹ پٹ درکار ہوگا, کس طرح کا آؤٹ پٹ جو ہے ہمیں ملے گا. ہاؤ مینی سلوشنز آر پاسبل. اس جو پرابلم ہے اس کے کتنے جو حل جو ہے, سلوشن جو ہے وہ ممکن ہے, کتنے مختلف طریقوں سے یعنی کہ اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ریئل لائف میں پرابلم ہے یا میتھ کا پرابلم ہے, کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, مختلف طریقوں سے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اسٹوڈنٹ نے کالج آنا ہے, ٹھیک ہے, تو کالج آنے کے مختلف روٹس ہیں, مختلف راستے ہیں, مختلف راستوں سے وہ کالج آ سکتا ہے, مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے, سائیکل پہ آ سکتا ہے, بس پہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ آ سکتا ہے, پیدل آ سکتا ہے. تو ڈفرینٹ طریقوں سے وہ آ سکتا ہے, مطلب مختلف جو حل جو پاسبل ہے. ٹھیک, وچ سلوشن از دا بیسٹ اینڈ وائی. ان میں سے کون سا سلوشن بہترین ہے اور وائی, اور اس کی وجہ کیا ہے, یعنی کہ کس راستے سے آپ کالج آئیں گے, ٹھیک ہے, اور کون سا سب سے بہترین ہے اور وائی. اور بہترین دیکھنے کے لیے آپ 2-4 چیزیں دیکھتے ہیں, کیا ڈسٹنس کم ہے, یا فار ایگزامپل وہ اس راستے میں جو ہے وہ ٹریفک کم ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہے. تو یعنی جس طرح کے مختلف جو راستے ہیں ان میں سے کون سا راستہ جو ہے بہترین ہے اور اس کی وجہ کیا ہے, آپ کیوں اس
سلوشن کو جو ہے پریفر کرتے ہیں. ہاؤ سلوشن ول بی امپلیمنٹڈ, اور جو سلوشن جو ہے آپ سلوشن کو جو ہے یعنی کہ حل کو کس طرح امپلیمنٹ کا مطلب عمل میں لائیں گے, نافذ کریں گے, اس کو کمپیوٹر پہ کس طرح جو ہے امپلیمنٹ کریں گے. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں پرابلم کو انالائز کرنے کی. پرابلم 2 تھا ہمارے پاس, فائنڈنگ ایوریج مارکس آف اے اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ کے ایوریج مارکس جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں. تو اب ہم اس کویشچن کو جو ہے اس پرابلم کو جو انالائز کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ اس کے بارے میں تجزیہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ انفارمیشن کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ ٹو انالائز پرابلم 2 دا فالوئنگ انفارمیشن از ریکوائرڈ. اس کو انالائز کرنے کے لیے, اس کو پراپر سالو کرنے کے لیے ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوگی. واٹ آر دا سبجیکٹ مارکس آف دا اسٹوڈنٹ ان ایچ سبجیکٹ, اسٹوڈنٹ کے جو ہے ہر سبجیکٹ میں مارکس کتنے تھے, یعنی کہ میتھ میں کتنے مارکس تھے, فزکس میں کتنے مارکس تھے, کمپیوٹر میں کتنے مارکس تھے, یعنی جو مختلف سبجیکٹس ہیں ان میں مارکس چاہیے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ مینی سبجیکٹس آر دیئر, اور اس ٹوٹل سبجیکٹس کتنے تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہمیں ہر سبجیکٹ کے علیحدہ انڈیویجول مارکس فائنڈ کریں گے, معلوم کریں گے, پوچھیں گے, اور اس کے بعد ٹوٹل سبجیکٹس کو کاؤنٹ کریں گے, ٹوٹل سبجیکٹس کتنے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایوریج فائنڈ کرنے کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے. واٹ از دا فارمولا ٹو فائنڈ دا ایوریج مارکس, ایوریج مارکس فائنڈ کرنے کا فارمولا کیا ہے. اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا تب ہم جو ہے اس پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر سکیں گے, یعنی کہ ایوریج مارکس جو ہے اسٹوڈنٹس کے فائنڈ کر سکیں گے. اگر ہمیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی نہیں پتہ ہوگا تو ہم جو ہے وہ مارکس جو ہے فائنڈ یعنی کہ پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے. پلاننگ دا سولوشن آف پرابلم, یہ تھرڈ سٹیج ہے پرابلم سالونگ کی. پلاننگ دا سولوشن آف دا پرابلم, مسئلے کا جو حل ہے اس کی پلاننگ کرنا کہ مسئلہ کس طرح سالو کیا جائے گا, اس کی پلاننگ کرنا, اس کی منصوبہ بندی کرنا, اس کے بارے میں غور و فکر کرنا, از اے کریٹیو سٹیج آف دا پرابلم سالونگ. یہ پرابلم سالونگ کی ایک کریٹیو سٹیج ہے, یعنی کہ اس میں آپ کو کافی تخلیقی یہ سٹیج ہے, اس میں کافی آپ کو سوچ بچار کرنی پڑتی ہے. اور اٹ ریفرز ٹو ڈیوائڈنگ دا سلوشن انٹو اسٹیپس, اس سے مراد یہ ہے کہ جو سلوشن ہے اس کو آپ مختلف اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, سلوشن کو مختلف اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اینڈ ارینجنگ دیم انٹو پراپر آرڈر, اور ان کو ایک مناسب ترتیب میں رکھتے ہیں, لگاتے ہیں یا ارینج کرتے ہیں, یعنی کہ ان اسٹیپس کو مناسب ترتیب دیتے ہیں. دیٹ ول سالو دا پرابلم, اور اس طرح مناسب ترتیب دینے سے اور ان پہ عمل کرنے سے مناسب ترتیب کے ساتھ اس سے پرابلم جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پرابلم کو, ایک بڑے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان کو پھر ارینج کیا جاتا ہے, پراپر اسٹیپس میں ترتیب میں مناسب ترتیب میں رکھا جاتا ہے, اور رکھتے ہوئے پھر ان پہ عمل کیا جاتا ہے, تو اس طرح جو پرابلم جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. پلاننگ دا سولوشن آف پرابلم یہ کنٹینیو ہے. ٹو سالو دا پرابلم 2, پرابلم 2 ہم نے پچھلے پیجز پہ دیکھا ہے کہ فائنڈنگ دا ایوریج مارکس آف اے اسٹوڈنٹ, وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. دا فالوئنگ پلاننگ از ریکوائرڈ, اس کے لیے ہمیں کس قسم کی پلاننگ چاہیے ہوگی ایوریج مارکس فائنڈ کرنے کے لیے. آل سبجیکٹ مارکس آر ٹو بی ایڈیڈ ٹوگیدر ٹو فائنڈ دا سم آف آل دا مارکس, تمام سبجیکٹس کے مارکس کو آپس میں ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ ٹوٹل مارکس جو ہے وہ فائنڈ کیے جا سکے. اس کے بعد دا سم از ٹو بی ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹس, اس کے بعد جو سم ہوتا ہے تمام سبجیکٹ کا ٹوٹل جو ہے اس کو ہم ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹس پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, یعنی کہ اگر 5 سبجیکٹس ہے تو 5 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے ٹو فائنڈ دا ایوریج مارکس. اس طرح جو ایوریج مارکس جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ جتنے سبجیکٹس ہیں ان کو آپس میں ایڈ کیا جائے, پھر ایڈ کرنے کے بعد ان کا ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹس پہ ڈیوائڈ کیا جائے, تو اس طرح جو ہے ایوریج مارکس جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. کینڈیڈ سلوشن آف اے پرابلم, کینڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے واضح یا صاف, جنرلی یہ کہا جاتا ہے. تو ایک پرابلم کے کینڈیڈ سلوشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آل دا پاسبل سلوشن آف اے پرابلم, ایک پرابلم کے تمام ممکنہ حل, یعنی کہ ایک پرابلم کو حل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو تمام مختلف جو حل ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے, یعنی کہ ایک کویشچن کو جو سالو کیا جاتا ہے وہ تمام طریقے یا حل دیٹ پروڈیوس کریکٹ رزلٹ, جن کا رزلٹ صحیح آتا ہے, کریکٹ آتا ہے.
ٹھیک ہے، ذرا سی بھی اس میں غلطی نہیں ہوتی، یعنی کہ بالکل ایکوریٹ رزلٹ دیتے ہیں، وہ تمام حل جو صحیح رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آر نون ایز کینڈیڈیٹ سلوشن، ان کو کینڈیڈیٹ سلوشن کہا جاتا ہے۔ یعنی کینڈیڈیٹ سلوشنز کیا ہوں گے کہ وہ ایک کویسچن کو، ایک پرابلم کو سالو کرنے کے جو مختلف حل ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ تمام طریقے یا وہ تمام حل جو صحیح رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کینڈیڈیٹ سلوشنز۔ کینڈیڈیٹ سلوشنز ٹو فائنڈ دا کینڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم، ایک پرابلم کے کینڈیڈیٹ سلوشنز فائنڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک پرابلم کو کہ کتنے مختلف حل ہیں یا کتنے واضح حل ہیں، ان کو فائنڈ کرنے کے لیے پروگرامر ہیز ٹو لک فار ڈفرینٹ میتھڈس ٹو سالو دا پرابلم۔ پروگرامر کو پرابلم کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے، مختلف میتھڈز یا طریقہ کار جو ہے وہ ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ایک کویسچن کو، ایک پرابلم کو کتنے مختلف طریقوں سے جو ہے سالو کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ اس طرح اس پہ ریسرچ کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، ٹائم لگاتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد اینڈ کم اپ ود سیورل سلوشنز، تو اس کو ایسے کئی جو ہے حل جو ہے وہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو حل ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کینڈیڈیٹ سلوشنز۔ کینڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم، یہ ٹاپک کنٹینیو ہے، اس میں ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل مینی سلوشنز کین بی کنسیڈر ٹو ریزالو دا پرابلم ون۔ پرابلم ون جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ دوبارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس پرابلم ون کو حل کرنے کے لیے مختلف جو ہے یا کئی جو ہے سلوشنز یا کئی حل جو ہے ان کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے تاکہ پرابلم ون کو حل کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ کون کون سے حل ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے پرابلم ون کیا تھا۔ A person is unhappy with the product or service he or she has purchased from a company۔ ایک پرسن جو ہے وہ اس نے ایک کمپنی سے ایک پروڈکٹ یا کوئی چیز لی ہے یا کوئی سروس پرچیز کی ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ انہیپی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف، اس پرابلم کو سالو کرنے کے جو مختلف حل ہیں یا طریقے ہیں وہ کون سے ہیں۔ کینڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم، اس میں جو مختلف ہم نے کہا کہ پرابلم ون کے کو حل کرنے کے جو مختلف سلوشنز ہیں وہ کون کون سے ہیں، پاسبل اور بھی اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں۔ سلوشن ون جو ہے، دا کسٹمر کین لانچ دا کمپلینٹ پرسنلی وزٹنگ دا کمپنی۔ جو کسٹمر ہے وہ کمپنی کو ذاتی طور پر جو خود جا کر جو ہے وزٹ کر سکتا ہے اور اپنی کمپلینٹ جو ہے درج کروا سکتا ہے، اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے، لکھوا سکتا ہے، ٹھیک۔ ایک تو یہ کہ یعنی کہ پرسن جو ہے وہ خود، شخص جو ہے خود جائے کمپنی میں جائے اور اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروائے، ایک حل یہ ہے اس کا۔ دوسرا حل کیا ہو سکتا ہے، دا کسٹمر کین آلسو یوز دا کوریئر سروسز ٹو سینڈ دا پروڈکٹ بیک۔ اور دوسرا یہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ کسی کوریئر سروس کو استعمال کرتے ہوئے جو کمپنی کی پروڈکٹ ہے اس کو واپس جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے کوریئر کے ذریعے سے، یہ بھی اس کا ایک حل ہے، اور اس کے اوپر کمپلینٹ وغیرہ لکھ کے۔ اور تھرڈ جو ہے اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے، دا کسٹمر کین یوز کمپنیز ویب سائٹ ٹو فائل دا کمپلینٹ، کہ کسٹمر جو ہے کمپنی کی ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کمپلینٹ جو ہے درج کرا سکے یا لکھوا سکے، لکھ دے خود ہی، تو یہ بھی ایک اس کا سلوشن ہے۔ تو کئی سلوشن میں سے یہ تین سلوشن جو ہے نا ایک پرابلم کے دیے گئے ہیں، ادھر مینشن کیے گئے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کینڈیڈیٹ سلوشن آف اے پرابلم۔ آخری سٹیپ ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم میں، سلیکٹ دا بیسٹ سلوشن۔ آفٹر فائنڈنگ دا کینڈیڈیٹ سلوشنز اونلی ون سلوشن کین بی سلیکٹڈ۔ کینڈیڈیٹ سلوشن فائنڈ کرنے کے بعد، یعنی کہ وہ تمام ممکن جو ہے واضح حل جو فائنڈ کرنے کے بعد، یعنی کہ پرابلم کو کئی طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے نا، تو وہ تمام حل فائنڈ کرنے کے بعد اونلی ون سلوشن کین بی سلیکٹڈ، تو ان میں سے صرف ایک کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، ایک کو جو ہے ایک کے لیے پروگرام بنایا جائے گا، ایک کے لیے سیٹ آف انسٹرکشن لکھی جائیں گی، یعنی کہ ان میں سے صرف ایک کو ہی سلیکٹ کیا جائے گا۔ اب یہ سلیکشن کس بیس پہ ہم نے اتنے ہمارے پاس حل ہیں تو ان میں سے کون سا سلیکٹ کریں، اس چیز کا ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پہ، سپیڈ پہ، کاسٹ پہ، کمپلیکسٹی پہ، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دا سلیکشن آف فائنل سلوشن آف اے پرابلم، ایک پرابلم کے جو حتمی حل ہے، ایک پرابلم کا جو حتمی حل ہے، حتمی فائنل سلوشن ہے، اس کا جو انتخاب ہے
شوڈ بی بیسڈ آن دا فالوئنگ کرائٹیریا، اس کا جو انتخاب ہے وہ مندرجہ ذیل کرائٹیریے پہ کی بنیاد پہ جو ہے ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کرائٹیریا، کیا ہے اس کا سلیکشن کا؟ اسپیڈ، کاسٹ اور کمپلیکسٹی. یہ تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے فائنل سلوشن جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں یہ ہم نیکسٹ پیج پہ ڈسکس کرتے ہیں. سلیکٹ دا بیسٹ سلوشن. بیسٹ سلوشن میں جب ہم اس کو چوز کرتے ہیں تو 3 فیکٹرز کو عام طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے. وہ اسپیڈ ہے، کاسٹ ہے اور کمپلیکسٹی ہے. اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ دا سلیکٹڈ سلوشن آف دا پرابلم کا جو منتخب کردہ سلوشن ہے، یعنی کہ جو آپ نے چوز کیا ہے، شوڈ بی ایفیشینٹ، اس کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے. ایفیشینٹ کسے کہتے ہیں؟ مؤثر کو، یعنی کہ جو چلنے میں تیز ہو اور وہ یعنی کہ ٹائم بھی نہ ضائع کرے یا دوسرے ریسورسز بھی ضائع کیے بغیر جو ہے ڈیزائرڈ رزلٹ پروڈیوس کرے، تو اسے ہم کہتے ہیں ایفیشینٹ. ان ادر ورڈز اٹ مینز وین سلوشن از امپلیمنٹڈ ان اے پروگرامنگ لینگویج، کہ جب سلوشن کو، حل کو کسی پروگرامنگ لینگویج میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، لاگو کیا جاتا ہے یا نافذ کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے، تو پروگرام شوڈ رن فاسٹ. تو پروگرام کو جلدی چلنا چاہیے، تیز چلنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ پروگرام جو ہے وہ سلو چلے، ٹھیک ہے، تو اس کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی ایفیشینٹ نہ ہو. تو بی ایفیشینٹ کا مطلب پروگرام شوڈ رن فاسٹ. دوسرا فیکٹر جو دیکھا جاتا ہے پروگرام کے سلوشن میں، دا سلیکٹڈ سلوشن، وہ ہے کاسٹ. دا سلیکٹڈ سلوشن آف دا پرابلم شوڈ پرووائڈ اے کاسٹ افیکٹو وے آف امپلیمنٹیشن. پرابلم کا جو سلوشن ہے، فائنل سلوشن جو آپ نے چوز کرنا ہے، وہ شوڈ پرووائڈ اے کاسٹ افیکٹو وے آف امپلیمنٹیشن. اس کو لاگو کرنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا نافذ کرنے میں وہ کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. کاسٹ افیکٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس پہ اتنی زیادہ جو ہے کاسٹ نہ آئے، کاسٹ کے لحاظ سے وہ زیادہ پیسے نہ لگیں اور کم لاگت میں، یعنی کہ وہ اچھا رزلٹ جو ہے پروڈیوس کرے، جو ڈیزائر رزلٹ پروڈیوس کرے کم سے کم لاگت میں، اسے ہم کہتے ہیں کاسٹ افیکٹو. تھرڈ ہے کمپلیکسٹی، پیچیدگی. دا سلیکٹڈ سلوشن آف دا پرابلم، جو کسی پرابلم کا جو منتخب کردہ سلوشن ہے جو ہم چوز کریں گے، شوڈ ناٹ بی کمپلیکیٹڈ، اس کو کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ کنٹین منیمم نمبر آف انسٹرکشن اور سمپل اسٹیپ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو وہ سلوشن ہے اس میں نمبر آف انسٹرکشن جو آپ نے لکھنی ہے کسی پروگرامنگ لینگویج میں، وہ کم سے کم ہونی چاہیے یا وہ سمپل اسٹیپس پہ مشتمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ ایک پرابلم آپ ایسا چوز کر لیتے ہیں جس میں نمبر آف انسٹرکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جب نمبر آف انسٹرکشن زیادہ ہوں گی تو اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ بڑھے گی، وہ کمپلیکیٹڈ ہوگا. تو ان چیزوں کا بھی اپنے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے جو سلوشن آپ نے چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، وہ اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. تو یہ 3 فیکٹر تھے، اسپیڈ، کاسٹ اور کمپلیکسٹی، جو کسی بیسٹ سلوشن کو چوز کرنے میں ان کو یعنی کہ مد نظر رکھنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو چاہیے کہ ہم نے اس لیکچر میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر یاد کریں. تو آج کے لیکچر کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا اور اپنے فیملی کے دوسرے ممبرس کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.